دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی جو قرآن کریم میں آتا ہے، سورہ نساء میں اس کا ذکر ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم جو تمہیں پسند ہے دو شادیاں، تین شادیاں، چار شادیاں کر سکتے ہو. لیکن اس کی لاجک کیا ہے؟ یہ اللہ نے ٹارچر کرنے کے لیے جملہ نہیں دیا کہ اپنی بیوی کو ٹارچر رکھنے کے لیے کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو میں دوسری شادی کر لوں گا، اگر کپڑوں پہ استری نہیں ہوئی تو میں دوسری شادی کر لوں گا. یہ جو ہم نے ٹارچر والا سینس بنا لیا نا، یہ اس کے لیے نہیں ہے. سورہ نساء میں تو یہ بھی تو کہا ہے نا کہ اگر تم نبھا سکو تو، ورنہ پھر تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے. ضروری نہیں دوسری شادی کے پیچھے خامیاں ہوں، پہلے خامی نکالی جائے. یہ ہمارا کانسیپٹ ہے. اس چیز کو تو ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ پہلی بیوی میں خامی ہوگی، کیڑے نکالیں گے، پھر دوسری شادی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں صالحہ صدیقی سوشل کینوس کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کے دور میں مرد حضرات میں 2 اور 2 سے زائد شادیوں کا رجحان بہت تیزی سے فروغ پا رہا ہے، جس کی وجہ سے خواتین کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں جن کا جواب ہم ڈاکٹر مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب اور ان کی اہلیہ شکیرہ عمران سے لیں گے. مفتی صاحب بتائیے گا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتی ہے اور وہ شوہر اس کی اجازت کے بغیر شادی کر لیتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ٹاپک تو ایسا ہے کہ یہ مردوں کے لیے بڑا دلچسپی کا ہے کہ کسی بھی مجلس کے اندر دوسری شادی کا، تیسری شادی کا ٹاپک چھیڑ دیں تو بوڑھے سے بڑا مرد بھی جوان نظر آنے لگ جاتا ہے، اور اس کی خواہشیں و منگیں لینے لگ جاتی ہیں کہ بھئی دوسری شادی تو اسلام نے بڑا اچھا اپرچونٹی ہمیں دی ہے. دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی جو قرآن کریم میں آتا ہے، سورہ نساء میں اس کا ذکر ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم جو تمہیں پسند ہے دو شادیاں، تین شادیاں، چار شادیاں کر سکتے ہو. لیکن اس کی لاجک کیا ہے؟ یہ اللہ نے ٹارچر کرنے کے لیے جملہ نہیں دیا کہ اپنی بیوی کو ٹارچر رکھنے کے لیے کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو میں دوسری شادی کر لوں گا، اگر کپڑوں پہ استری نہیں ہوئی تو میں دوسری شادی کر لوں گا. یہ جو ہم نے ٹارچر والا سینس بنا لیا نا، یہ اس کے لیے نہیں ہے. بیسیکلی ہوتا یہ تھا کہ اسلام سے پہلے، اسلام کے آنے کے بعد انلمیٹڈ لوگوں کے اندر شادی کا کانسیپٹ تھا. اس میں ہوتا تھا کہ پراپر کچھ ایک تو مستقل بیویاں ہوتی تھیں، خوشی ہوتی تھی کہ وہ سال 2 سال، مہینے 2 مہینے نکاح کیا اور پھر اس کو طلاق دے دی، پھر دوسرے نکاح کر لیا. اس طرح کی چیز ہوتی تھی. آپ نے اگر کرنی بھی ہے دوسری شادی تو پہلی بیوی کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں نا کہ آپ کے کیا، کس وجہ سے آپ مطلب کرنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ نے خامیاں دیکھی ہیں ان کے اندر. ضروری نہیں دوسری شادی کے پیچھے خامیاں ہوں، پہلے خامی نکالی جائے. یہ ہمارا کانسیپٹ ہے. اس چیز کو تو ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ پہلی بیوی میں خامی ہوگی، کیڑے نکالیں گے، پھر دوسری شادی کریں گے. آپ پہلی بیوی کو جو بڑی رسپیکٹ فل ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ آپ اس میں خوبیاں تلاش کرو، تو ہم اس کو پہلے یہ کیوں ڈائگنوز کریں کہ نہیں اس میں خامیاں ہیں تب ہم دوسری شادی کریں. سورہ نساء میں تو یہ بھی تو کہا ہے نا کہ اگر تم نبھا سکو تو، ورنہ پھر تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے. یہ نا کہ 4 کی اجازت تو ہے، لیکن اگر نبھا سکتے ہیں تو کریں، ورنہ ہوتا ہی عموماً کہ وہ مطلب نہیں نبھا سکتے زیادہ تر مرد. اور اگر واقعی جو نبھانے والے ہیں وہ کم ہیں، پھر وہ بالکل برابری کا حق دینے والے کہ ہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم برابری کا حق دے سکتے ہیں، بچوں کو بھی اگنور نہیں کریں گے اپنے، تو بالکل بے شک کریں. ہم 4 شادیوں کا جو اسلام کا حوالہ دے کر ایک بات کرتے ہیں کہ 4 شادیاں جائز ہیں مرد کو، لیکن 4 شادیاں اس طرح جائز ہیں کہ آپ طلاق یافتہ سے بھی کریں، بیوہ کو بھی سہارا دیں. لیکن جب مرد دوسری ہی شادی یا تیسری شادی کرتا ہے تو وہ اپنے سے بہت کم عمر یا کنواری غیر شادی شدہ ہی کیوں پسند کرتا ہے؟ یہ تو دیکھیں شریعت نے اس کو آپشن دیے ہیں کہ اگر کرنی ہے تو اس میں جو لفظ آتا ہے نا سورہ نساء میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، طابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو تمہیں اچھی لگے، جس کو ہم آج کے سینس میں کہتے ہیں جو اٹریکٹیو لگے. اب اس میں یہ ضروری نہیں کہ وہ کنواری ہو. بہت سے لوگ وہ واقعی ڈیورسز بھی کرتے ہیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ واقعہ مطلقہ یا بیوہ، خاص طور پر بیوہ کے بارے میں بھی ایک مشکلات ہوتی ہیں کہ اگر اس کو کوئی دوسری شادی کرنا بھی چاہ رہا ہوتا ہے تو اس کے خاندان والے وہ اس کو شادی بھی نہیں کرنے دیتے بیوہ کو کہ بھئی شادی کر کے ہماری پھر جائیداد، ہماری میراث یا ورث سے بہت ساری چیزیں چلی جائیں گی. تو بہت ساری چیزیں آؤٹ آف بیلنس ہیں ہمارے یہاں. لیکن یہ ہے کہ اچھی بات ہے جو آپ نے کہا کہ بیوہ سے، مطلقہ سے کی جائے. لیکن سب سے بڑی بات یہ گھر بسانا، گھر بنانے کا الگ ہوتا ہے، گھر بسانے کا الگ ہوتا ہے. ہمارے یہاں شوق کے اندر صرف کہ شوق کے دوسری تیسری شادی کرنی ہے تو دیکھیں وہ شوق جو ہے نا وہ بڑا گلے پڑنے والا شوق ہے یہ. کیونکہ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیوی ایک اور نیک ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک یہ آپشن تو دے دیا کہ 2 شادیاں، 3 شادیاں، 4 شادیاں کر لو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں عورت کے اندر جیلیسی کا ایلیمنٹ بھی ایسا رکھ دیا کہ مجھے کوئی خاتون ایسی نہیں ملتی جس کے بارے میں ہم ہسٹری میں پڑھتے ہوں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی یا نارملی
کہ کوئی بھی بیوی وہ اپنے شوہر کے لیے دوسری بیوی لانے کو پسند کرتی ہو. حقوق دینے والی بات ہے, جہاں تک حقوق بھی ہمارے اس کے اندر بڑے ٹف ہیں جو اسلام نے رکھے ہیں, اور فرمایا کہ 2 شادیاں کر لیں اور اس کے بعد اگر ایک کو ہم نے اگنور کیا تو قیامت کے دن ہمارا پورا دھڑ جو جسم وہ ایک طرف لٹکا ہوا ہوگا, اور دنیا میں بھی سزا اس کی. تو حقوق بہت معاشی, معاشرتی, ہر چیز میں ان کو دینے ہیں کہ برابر ان کو ایک اسٹیٹس ایکول کریں کہ دوسری کی وجہ سے پہلی اگنور نہ ہو, پہلی کی وجہ سے دوسری اگنور نہ ہو یا تیسری اگنور نہ ہو. مفتی صاحب بتائیے گا, کیا آپس کے اختلاف کی صورت میں شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ بیوی کا خرچہ پانی بند کر دے؟ خرچہ اختلاف کی وجہ سے شوہر بند نہیں کر سکتا, وہ اس کی ذمہ داری ہے. ہاں اگر وہ ناشیزہ اس میں شریعت میں کہتے ہیں ناشیزہ, ایسی بیوی کو کہ جو واقعتاً شرعی لحاظ سے شوہر کے پورے حقوق کر رہا ہو, پھر بھی وہ لڑائی جھگڑا کرتی ہو اور ناراض ہو کے گھر جا کے بیٹھ گئی ہو میکے میں, اس صورت میں شریعت نے شوہر کو اختیار دیا کہ پھر اس کا خرچہ اس کے ذمہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ڈیفالٹر یہ ہے شوہر, تب اس کو پھر خرچہ بیوی کا دینا ہوگا, اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے بیوی کا نان نفقہ, کپڑے لتے, سب چیزیں شوہر کرے گا اس کے. کہ مرد اگر شوقیہ شادی کرنا چاہتا ہے اور بیوی سے کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے مرد و عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا فرمایا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. لیکن بات ساری ہے کہ بہت سارے شوق گلے ہی پڑ جاتے ہیں, تو ہر شوق کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بہت آسان نہیں لینا چاہیے. شوق کے بعد ساری جو ذمہ داریاں آتی ہیں, رسپانسبلٹی, کہ آپ نے پتہ لگا شوق یا شادی تو کر لی, 1 مہینے 2 مہینے شوق پورے ہوگا, اس کے بعد پھر آپ کے جو ہے نا وہ سرکل میں رشتہ داروں میں آپ کی جگ ہسائی ہو رہی ہے. شوق کی خاطر کسی کی زندگی کو داؤ پہ نہیں لگانا, اور وہ چاہے متعلقہ ہو چاہے بیوہ ہو. دیکھیں جب اس کی فیلنگس آپ سے اٹیچ ہو جاتی ہیں, اس کا نان نفقہ آپ سے اٹیچ ہو جاتا ہے, تو یہ نہیں کہ آپ نے شوق پورا کرنے کے بعد اس کو پھر دھتکار دیا, تو یہ زندگی اس کی برباد ہو جاتی ہے. مفتی صاحب دوسری شادی کرنا چاہیں آپ اجازت دے دیں گی؟ اگر یہ الگ گھر میں, جیسے یہ گھر ہے میرا, اسی طرح بڑے گھر رکھ کر دیں گے اس کو گاڑی, جس طرح مجھے گاڑیاں دی ہیں مجھے دیں گے, اور جتنا خرچہ مجھے دیتے ہیں, اگر یہ تیار ہیں اس طرح دینے کے لیے تو بالکل کریں, شوق سے کریں. ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اسلام میں 4 شادیاں ہیں, لیکن جب عورت کو اس میں بیوی کو جائیداد کا حصے کی بات آتی ہے تو بڑے اختلاف دیکھنے میں آئے ہیں. جائیداد میں بھی جو ایک بیوی کا حصہ, اس سب بیویوں کو اتنے حصے بنے گے. 4 بیویاں تو چاروں کو اتنے حصے دیے جائیں گے شریعت کے اندر. جو اس نے بیویاں رکھی ہیں تو ان بیویوں کا جائیداد میں بھی اتنے حصے ہوں گے. جو ایک بیوی کا اگر تھی اس کا جو ہے وہی حصے پھر ہر بیوی کو شریعت کے اندر دیا جائے گا. ایسا نہیں کہ دوسری بیوی آ گئی تو وہ کوئی سوتیلی نہیں ہوتی, اور بیوی ساری سگی ہوتی ہیں. اگر 3 نکاح کرے 4 نکاح کرے وہ. مفتی صاحب اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی ایک کی اولاد نہ ہو تو کہتے ہیں کہ پھر کیا اس کا حصہ نہیں ہوگا اس شوہر کی جائیداد میں؟ نہیں, حصے پہ فرق نہیں پڑتا ہے, اولاد نہ ہونے سے حصے پہ فرق ضرور پڑتا ہے, لیکن حصے سب بیویوں کے ہوں گے. حصے تمام بیویوں کو شریعت میں دیے جاتے ہیں, اور اس کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ ہاں وہ ایک بیوی بھی اگر ہے, اس کی اولاد نہیں ہے تو حصہ کچھ اور بنتا ہے, اولاد ہے تو حصہ کچھ اور بنتا ہے. یہ میراث کے مسائل ہیں, لیکن ویسے اوورآل حصہ جائیداد کے اندر چاروں بیوی کے ہوگا. 4 شادی کے چاروں کے حصے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. ایک کپل ہے, ان میں اختلاف ہو گیا, ناراضگی ہو گئی, بیوی جا کر میکے بیٹھ گئی ہیں. اب وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر ان کو لینے آئے. شوہر کہتے ہیں میں نے نہیں کہا تھا کہ تم جاؤ, اب خود آ جاؤ. تو اس کشمکش میں بتائیے کہ کیا حکم ہے؟ شرعی حکم تو آسان سا ہے بالکل, کہ وہ لڑکی جب خود گئی ہے, مالدار ہے تو گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا, آ جائے سیدھے سے بات ختم, ایگو ختم. تھوڑا سا غریب ہے تو چنگچی میں رکشے میں بیٹھ کے آئے, 2 منٹ کی بات ہوگی, شوہر کا بھی سارا ایٹیٹیوڈ ختم ہو جائے گا. اسلام کہتے ہیں اگر آپ کی ناراضگی ہو نا, میری بیوی کو لڑائی نہیں ہوتی, جنگ نہیں ہوتی, وہ پیار محبت میں تو خیر چلتا ہے ہلکا پھلکا, کبھی ناراضگی کبھی روٹنا منانا. تو بہت سی بیویاں بیچارے مان کے خاطر چلی جاتی ہیں. تو بیویوں کو اگر دیکھیں شوہر کا ایٹیٹیوڈ ختم ہی نہیں ہو رہا تو گھر آ کے بیٹھ جائیں, اور ایسا نہ ہو کہ پتہ لگا جب گھر آئیں گے تو معلوم ہو پہلے سے وہاں کوئی دلہن سجی بیٹھی ہو تو اپنا بسا ہو جائے, گھر چلے گئے. لوگ ایسے بھی کرتے ہیں, بیوی اس گھمنڈ میں رہتی ہیں کہ جی اس کو کون ملے گی, کون شادی کرے گی. اس گھمنڈ میں نہ رہ کے بھی آرام سے بیٹھی رہوں گی, شوہر لینے آئے گا, خدا نخواستہ اس سے پہلے کہ پھر دوسری کوئی گھر میں آ کے بسنا شروع ہو جائے. کیا اس رشتے میں انا کی, ضد کی, اکڑ کی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں سب سے زیادہ شیطان جو نا انا, ضد, اکڑ اسی رشتے میں پیدا کرتا ہے, جبکہ اس میں بالکل 0% ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز میں تو بالکل انا کو میاں بیوی کے درمیان تو یعنی ایک واحد ایسا رشتہ ہے جس کو جوڑنے کے لیے جھوٹ تک کو بھی الاؤ کر دیا, کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں, خوبصورت نہیں بھی لگ رہی تعریف کرتا ہے, بڑی کیا زبردست لگ رہی ہو تم, تو حسین لگ رہی ہو نا. اسی طرح بیوی شوہر کو کہتے ہیں, اگرچہ وہ بیچارہ وہ لگ نہ رہا اس کو, لیکن کہتے ہیں بھائی تم تو فلاں ہیرو میں مل لو, کیا پرسنالٹی ہے تمہاری. تو شریعت نے میاں بیوی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی. باقی تمام چیزوں میں جھوٹ خطرناک قسم کی لعنت والی چیز ہے. تو یہ شیطان سب سے زیادہ اسی کے اندر انا اور ضد, جھگڑے. اور سب سے پہلا کیا ہوتا ہے, شوہر
तलाक का लफ्ज़ आता है तो ये दूसरी शादी की धमकी देता है, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। बहुत से लोग कहते हैं दे दी माज़ल्ला, और फिर बाद में कहते हैं हमने तो गुस्से में कह दिया था। तलाक होती है गुस्से में, घर में गन रखी हुई हो, आप कोई मजाक में इस्तेमाल करो, गलती से किसी को लग जाए तो गन ये नहीं पूछेगी आपने मजाक में यूज़ किया, मुझे सीरियस यूज़ किया, वो तो जाकर ठक करके लगना उसको। तो इसी तरह शरीयत के काम है, कलमा कुफरिया हो, तलाक के जुमले हों, कोई भी हो, मजाक में गुस्से में जैसे बोलेंगे वो तो अपना असर दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे सोलिहा सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। अल्लाह हाफिज़।